بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ خدمت خلق، چیریٹی، لوگوں کی مدد کرنا کسی بھی طریقے سے، اس کا بہت تذکرہ ہوتا ہے رمضان میں۔ علماء سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں دینی اعتبار سے کتنا زیادہ اہم ہے یہ قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے پیارا کون ہے مخلوق میں؟ جو اس کے کنبے کے حق میں سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا اور رفع بخش ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل، جو تم میں سے اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچائے تو وہ ایسا کرے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا، خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے عمدہ وہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے خیر، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو ان کے حق میں سب سے بڑھ کر نفع بخش ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے، نفع بخش ہونا چاہیے، اور ہر اعتبار سے خدمت کرنی چاہیے۔ کسی کے آپ مالی طور پر کام آ سکتے ہیں، مالی طور پر کام آئے، کسی کے ساتھ آپ اچھا مشورہ دے رہے ہیں، یہ بھی خدمت خلق کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، گڑ نہیں دیتے تو گڑ جیسی بات تو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مکمل اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، اور نہ ہی مکمل اسلام خدمت خلق ہے۔ مکمل اسلام دونوں کو ملا کر مکمل اسلام بنتا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کریم نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ لیس البر ان تولوا، پورا فرمایا کہ صرف دین یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ یہاں پھیر لو وہاں پھیر لو، اصل دین یہ کہ اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان رکھو۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یتیموں کو، مسکینوں کو، راستے کے مسافر ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا، بڑی اہم بات ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی یعنی دوسرے کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے جناب قبلہ مفتی عامر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت خلق تو ایک ایسا فریضہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب اور اقوام میں ہمیشہ سے بڑا مقدس اور محترم تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے جب بندہ کسی کی مدد کرتا ہے، وسیم بھائی، قلبی سکون ملتا ہے، اور یہی وہ عمل ہے کہ جس سے آپ کو سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر محبت، مروت، مودت کا فروغ حاصل ہوتا ہے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اسی عمل کے ذریعے آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اسی عمل کے ذریعے آپ کو آخرت کی نجات بھی ملتی ہے۔ یعنی ایک عمل کے اندر سب کچھ پنہا ہے، سب کچھ موجود ہے۔ یعنی جس کام کے ذریعے قلبی سکون ملتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے بعض لوگ جب تک کسی کا سکون برباد نہ کر لیں تب تک چین نہیں آتا ہے۔ حالانکہ آج اگر ہم دیکھیں سوسائٹی کے اندر لوگ بہت ڈسٹرب ہیں، معاشی حالات پاکستان کے آلریڈی جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہیں، اور لوگوں کا جو ہے وہ پاورٹی کا جو لیول ہے، گراف ہے، وہ نیچے آ چکا ہے بہت زیادہ۔ ان امپلائمنٹ اتنی ہو چکی ہے، بے روزگاری اس قدر ہو چکی ہے۔ ایسے میں اگر لوگ اس فریضے کو انجام دیں تو ایک بہت بڑا سپورٹ ہو جائے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں، اس کو فارمیلٹی نہ سمجھیں، کوشش کریں، حقدار کو تلاش کریں، خود جا کے جو ہے وہ ان کی مدد کریں، ان کے مسائل سنیں، یہ بیسٹ طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو دے دیں اور وہ جانے اس کا کام جانے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ ضرورت مند تک پہنچائیں، پوری دیانتداری سے پہنچائیں، ورنہ اس میں بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ، بالکل ٹھیک جناب قبلہ۔ قیامت میں صدا آئے گی کہ جس کا کوئی حق اللہ پر رہ گیا ہو وہ آ کے لے لے۔ تو بندے پوچھیں گے اللہ پر کس کا حق رہ گیا؟ یعنی اللہ کا کون سا حق ہے جو کسی پر رہ گیا ہے؟ تو آواز یہ آئے گی کہ ہر وہ خدمت جو تم نے بندگان خدا کے لیے کی تھی نا دنیا میں، وہ ایک حق ہے جو اللہ پر اب باقی ہے، اللہ اللہ، کہ اللہ اس کا صلہ تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ اللہ۔ تو آپ کا جو معاملہ ہے نا وہ بظاہر بندے سے لیکن حقیقت میں اللہ سے۔ اور حدیث میں ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب خدا کسی شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو لوگوں کی حاجتوں کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ تو خدائی کام ہے نا۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے اپنی بات کہنے کے لیے، آپ اس کی بات سن لیجئے، اور جتنا ہو سکے اس کے لیے امکان کے طور پر آپ نے مدد کر دی۔ یہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تھا تو آپ کے پاس وہ آیا تھا،
ورنہ کسی اور کے پاس چلا جاتا. اللہ اپنے کام کسی بھی ذریعے سے لے سکتا ہے, لیکن آپ کو اس نے اپنا ایک وسیلہ بنایا کہ اس بندے کی حاجت آپ کے ذریعے سے پوری ہو جائے. اس سے بڑی کیا سعادت ہے. اور پھر اس میں خالی مال نہیں ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو کچھ اللہ نے دیا ہے نا اس میں سے آگے انفاق کر دو. عزت دی ہے اس کے ذریعے سے مدد کر دو, آبرو دی ہے اس کے ذریعے سے مدد کر دو, کوئی اقتدار دیا اس کے ذریعے سے مدد کر دو. مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام خلافت کا زمانہ ان کا, کسی خاتون دیکھا رو رہی ہے, کہا کیوں رو رہی ہو, کہا کھجور لے کر گئی تھی, مالک نے کہا تھا, وہاں مالک کے پاس گئے, اس نے دیکھا تو کھجوریں صحیح نہیں ہیں, مطلب اس میں کیڑا لگا ہوا ہے. واپس دکاندار کے پاس کہا واپس کر کے آؤ, واپس کی تو وہ واپس نہیں لے رہا, اپنا وہ واپس لے رہا ہے, نہ وہ مجھے گھر میں آنے دے رہا ہے. کہا چلو میرے ساتھ. دکاندار کے پاس گئے, اس نے جیسے ہی آتا ہوا دیکھا, نہیں جانتا تھا کہ مولا علی علیہ السلام ہے یہ, اچھا سمجھا کہ کوئی خاتون ہے کہ جو کسی کو لے کر آ رہی ہے. آیا اور آ کر اس نے جو اس طرح سے کہ سینے پر زور سے ہاتھ مارا. لوگ آس پاس جمع ہو گئے, کہ پتہ ہے کون ہے, ایک تو خلیفۃ المسلمین ہے اور یہ فاتح بدر و خیبر و حنین ہے. کہتا اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی. مولا نے کہا کہ نہیں, میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ تجھ سے ابھی اس وقت کوئی اپنی بڑائی کا اظہار کروں گا, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ اس کی کوئی مدد کر دے, تو لے لے واپس. اللہ نے آپ کو عزت آبرو دی ہے, اس کے ذریعے سے مدد کر دے. یہ بھی بہت بڑی مدد. سبحان اللہ, واہ واہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. تمام علماء کرام کا بہت بہت شکریہ. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ, اس کے بعد اذان فجر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح.
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت نوازش جناب قاری محسن صاحب، خوبصورت آواز میں اذان فجر کی سعادت حاصل کر رہے تھے. یوں ہم نے 7واں روزہ آج اختیار کر لیا ہے. صحیح ہے، 7واں روزہ اختیار کیا ہم نے آج، ٹھیک. اور دنیا کے کچھ ممالک میں 8واں روزہ اختیار کیا جائے گا. جب وقت گزرتے جاتے ہیں پھر ہم ذرا گنتی بھول جاتے ہیں، چونکہ صبح شام رات بس آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ سب سے گزارش، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. بشرط صحت و سلامتی و زندگی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی 1:45 پر شان افطار میں انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اجرنا من النار یا مجیر. اللہم اجرنا من النار یا مجیر. اللہم اجرنا من النار یا مجیر. 1:45 انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا.